بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ سب سے پہلے تو اس بات کی معذرت کہ گزشتہ ویڈیو میں جو میں نے ویڈیوز یوز کی تھیں سندھ ہاؤس پر پاکستان تحریک انصاف کے 2 MNAs اور دیگر کارکنوں کے حلہ بولنے کی، اس میں جو بیک گراؤنڈ آڈیو تھی اس کی وجہ سے آپ لوگوں نے بہت شکایت کی کہ میری اپنی آواز آپ کو سننے میں سمجھنے میں پرابلم ہو رہی تھی۔ یہ میری غلطی ہے، اس کے لیے معذرت۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں اس بیک گراؤنڈ آڈیو کو چھوڑیے، ایک اور لیکڈ کال سامنے آئی ہے۔ منحرف پاکستان تحریک انصاف سے منحرف راجہ ریاض کی لیکڈ کال آ گئی ہے، اور اس کال میں بڑی تھو ہوئی ہے، راجہ ریاض کی بڑی تھو ہوئی ہے۔ یہ لیکڈ کال کیا ہے پہلے میں چاہوں گا آپ سنیں، اس کے بعد اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ حبیب اللہ عرض کر رہے ہیں چپا درایا صاحب۔ ہاں جی حبیب اللہ کی حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ اللہ دا شکر۔ راجہ صاحب تصویراں تہاڈیاں ویکھ کے بہت پریشان ہوئے پے ہیں۔ کیوں؟ راجہ صاحب تہاڈیاں تے فوٹیج آ رہی، تسی سندھ ہاؤس بیٹھے ہوئے ہو، ووٹ اسی عمران خان نو پایا، تسی اوتھے انہاں دی ٹوکری چ پائی جاندے ہو ووٹ۔ راجہ صاحب ووٹ اسی تانوں اس واسطے تھوڑی پایا سی، تسی ووٹ ساڈا جا کے انہوں زرداری نو بیچ دیو۔ اور نہیں بھائی، ساڈا کام ہی کوئی نہیں سی ہوندا، 3 سال اسی کہندے رہے ساڈے کام تے تسی راجہ صاحب استعفی دیندے تے تسی دوبارہ الیکشن لڑ کے پھر انہاں کول جاندے راجہ استعفا صاحب؟ دے رہے ہیں استعفا میں۔ نہیں تے تسی الیکشن تو پہلا نو کانفیڈنس تو پہلا بول دے۔ استعفا دے رہے ہیں۔ تسی اج ہی استعفی دیو، ایتھے لوگی ساڈے تے تھو کرن۔ تو یہ راجہ ریاض کے ساتھ ہوئی ہے۔ راجہ ریاض کو ان کے حلقے کے ایک ووٹر نے کال کر کے کہا ہے کہ آپ پہلے استعفیٰ دیں۔ یہ کام غیرت والا کام ایک رکن اسمبلی نے کیا ہے کراچی سے، نجیب ہارون صاحب نے۔ یہ جس جگہ میں بیٹھا ہوں کراچی میں، اسی حلقے کے رکن ہیں، اور یہ پاکستان میں ارکان اسمبلی میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے لوگوں میں شامل ہیں۔ تو نجیب ہارون صاحب نے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک بار ناراض ہوئے تھے اور کہا تھا کہ ہم ڈیلیور نہیں کر پا رہے، تب بھی انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد عمران خان صاحب سے ملاقات کی تھی اور چیزیں ٹھیک ہو گئی تھیں۔ نجیب ہارون صاحب نے بھی ایک بار پھر استعفیٰ دے دیا ہے اور کہا ہے کہ ایک بڑے دکھی دل کے ساتھ وہ استعفیٰ دے رہے ہیں۔ انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ پارٹی سے کسی اور کو لے آئیں۔ تو یہ نجیب ہارون صاحب کی رائے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اختلاف کرتے ہوئے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے کم از کم۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اب مزید سامنے آ رہے ہیں۔ جنوبی پنجاب سے کچھ لوگ سامنے آئے ہیں اور دیگر کچھ لوگ سامنے آ رہے ہیں جو عمران خان صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے خلاف ووٹ دیں گے، ہم نے کوئی پیسے نہیں لیے۔ ایک صاحب کی ویڈیو آئی ہے، انہوں نے کہا کہ جی میں سورہ یاسین ہاتھ میں لے کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے کسی سے کوئی پیسے نہیں لیے، لیکن میں عمران خان کے خلاف ووٹ کروں گا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے جنہوں نے پیسے پکڑے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اگلی بار ٹکٹ کا وعدہ پکڑا ہے۔ سورہ یاسین ہاتھ میں اٹھا کے آپ نے یہ کہا ہے نا کہ آپ نے کوئی پیسے نہیں لیے، اگلی بار ٹکٹ کا وعدہ پکڑا ہے لوگوں نے اور ٹکٹ کی یقین دہانی پر کیا ہے کام۔ تو ایسے لوگ ہیں۔ راجہ ریاض نے بتا دیا کہ نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے راجہ ریاض۔ نون لیگ کا راجہ ریاض بھروسہ کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور چودھریز جو ہے وہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہیں نون لیگ کا بھروسہ کرنے کا کتنا تجربہ ہے، وہ اس کی بار بار بات بھی کر چکے ہیں۔ اور راجہ ریاض کی تو اپنے حلقے میں تصاویر بھی لگ گئی ہیں، ان تصاویر میں کہا ہے تم کتنی پارٹی بدلو گے، اور ووٹ فروش بڑی ان کی جو کال میں ہوئی ہے تھو وہی ان کی حلقے میں بھی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں، ہمارے یہاں صحافی اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں بڑی تعداد میں، جو ان حالات میں حکومت پر بڑی تنقید کر رہے ہیں، اور وہ اسے بڑی اصولی صحافت بھی بتا رہے ہیں۔ جیسے ثنا بچہ صاحبہ ہیں۔ ثنا بچہ صاحبہ آج سندھ ہاؤس پر ہونے والے حلے پر یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر پارلیمنٹ پر حملہ کرنے والوں کو سزا مل جاتی تو آج سندھ ہاؤس پر حملے کی ہمت نہ ہوتی۔ اور ایسے کچھ اور لوگ بھی ہیں جو سندھ ہاؤس پر ہونے والے حملے کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی مقدس جگہ ہے، بڑی حساس جگہ ہے، یہاں پر حملہ ہو گیا اور یہ جو لوگ آئے تھے یہ مختلف چیک پوسٹوں سے گزرتے ہوئے آ گئے، کیسے آ گئے اس پر سوالیہ نشان ہے۔ سپریم کورٹ سے مقدس جگہ تو نہیں ہے سندھ ہاؤس۔ سپریم کورٹ پر حملہ ہوا تھا، میاں نواز شریف نے حملہ کیا تھا، اور میاں نواز شریف خود حملے کی قیادت کر رہے تھے۔ لوگ دیواریں پھلانگ کر گئے تھے، جج صاحبان محصور ہو گئے تھے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ڈر گئے تھے، ہم لوگوں نے دروازے بند کر لیے تھے، اور یہ بڑی تعداد میں کارکن لے کر اندر آ گئے تھے اور انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا۔ ماڈل ٹاؤن حملہ، سپریم کورٹ بھی اتنی مقدس نہیں ہے سپریم کورٹ اتنی مقدس جتنی ایک انسانی جان مقدس ہے۔ ماڈل ٹاؤن پہ جو حملہ کیا تھا منہاج القرآن مرکز پہ، ریاستی مشینری لے کر میاں شہباز شریف کی حکومت نے، ان کے وزراء کے کہنے پر مسلم لیگ نون پر اس کا مقدمہ ہے، ان کے بڑوں پر، اور یہ مقدمہ چلے چلا جا رہا ہے۔
ایک انسانی جان سب سے زیادہ مقدم ہے. حاملہ خواتین کے چہروں پر گولیاں ماری گئی تھیں. تو ماڈل ٹاؤن پر جو حملہ ہوا تھا وہ سانحہ اس سے زیادہ بڑا حملہ ہوا ہے آج. ہمارے یہاں لوگ ایسے بتا رہے ہیں کہ سندھ ہاؤس پر حملہ ہونا کچھ ایسا ہے کہ جیسے نعوذ باللہ کسی مسجد پہ حملہ ہو گیا. آپ یہ دیکھیے کہ یہاں انسانوں کو مارا گیا, حکومت کی طرف سے مارا گیا ہے, اور وہ بات چھوٹی ہو گئی ہے. اور یہاں سندھ ہاؤس پر چند نوجوان پہنچے اور انہوں نے پہنچ کر, 2 MNAs بھی پہنچے, انہوں نے پہنچ کے لاتیں ماری اور ایک دروازہ جو ہے وہ اکھڑ گیا, جو چھوٹا پیدل گزرنے والوں کا دروازہ ہے وہ اکھڑ گیا. تو اسے کہا جا رہا ہے کہ یہ سندھ پر حملہ ہے, یہ وفاق کی جانب سے سندھ پر حملہ ہے. اور اس سے پہلے جو حملے ہوئے ہیں ان پر یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ خاموش. مزار قائد پر جو ہلڑ بازی کی تھی کیپٹن صفدر نے, وہ ہلڑ بازی کم تھی, اس پر کچھ لوگ جذبات میں آئے تھے, وہاں پر معافی کے لیے بلاول آ گئے تھے سامنے. اور یہاں پر جو ہے وہ سندھ پر حملہ تصور کیا جا رہا ہے. تو یہ ہمارے ہاں منافقت ہے لوگوں کی, ٹھیک ٹھاک ہے. بالکل اسی طرح کی منافقت کا مظاہرہ کیا نجم سیٹھی صاحب نے. نجم سیٹھی صاحب نے چینل 24 پر بات کرتے ہوئے عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کہا کہ مزید لوگ سامنے آ رہے ہیں اور عمران خان صاحب کے لیے مصیبت بڑھتی جا رہی ہے. ان کو چاہیے, عمران خان صاحب پہ کے اس بیان پہ بات ہو رہی تھی کہ وہ مقابلہ کریں گے, کہ ان کو چاہیے کہ استعفیٰ دے دیں ورنہ جوتیاں مار کر نکالا جائے گا. یہ ایک صحافی کی گفتگو ہے کہ وزیر اعظم کو, منتخب وزیر اعظم کو جوتیاں مار کر نکالا جائے گا. یہ ہمارے ہاں تمام کی تمام چیزیں جو ہیں بڑی آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہیں. ان کی اخلاقی اقدار, ویلیوز, جرنلسٹک نارمز سب بھاڑ میں گئے, صحافت گئی بھاڑ میں. ان کے دل میں اس بات کا غم ہے کہ عمران خان نے, یہ چیئرمین PCB تھے, ان سے لے لی تھی. عمران خان نے ان کو اس طرح سے عہدوں سے نہیں نوازا جس طرح نواز شریف نے نوازا تھا. کوئی چیئرمین PCB ہے, کوئی چیئرمین پیمرا ہے, کوئی PTV میں لگا ہوا ہے, کوئی پارکس اینڈ ہارٹیکلچرل اتھارٹی PHA میں لگا ہوا ہے, کسی کو ریڈیو میں DG لگا دیا ہے, کسی کو پبلک ریلیشن آفیسر لگا دیا ہے, کسی کو یہاں نہیں لگایا تو پارٹی کا سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ میں لگا دیا. نواز شریف صاحب نے سب کو بڑا نوازا, عمران خان صاحب نے یہ کام نہیں کیا. تو یہ سب عمران خان کے پیچھے پنجے جھاڑ کے پڑ گئے اور اس وقت ان کا بس نہیں چل رہا. یہ لوگ جو شہباز گل نے اپنے لیڈر کے لیے ہوتی دیکھ کر ٹی وی پہ کر دی تھی, ان کا بس نہیں چل رہا, یہ وہ گفتگو شروع کر دیں عمران خان کے بارے میں. ان تمام حالات میں ایک ڈیولپمنٹ اور ہوئی ہے. مسلم لیگ نون کا جنرل کاؤنسل اجلاس تھا طارق فضل چودھری صاحب کے پاس, وہاں اجلاس ملتوی ہو گیا. مسلم لیگ نون کے اپنے کارکنوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ پارٹی میں بہت سارے وفادار ہیں, ان وفاداروں کو چھوڑ کر یہ لوگ جنہوں نے وفاداریاں تبدیل کی ہیں, جو ہمیں چھوڑ کر PTI میں گئے تھے, جو PTI چھوڑ کر ہمارے پاس آ رہے ہیں, ان لوگوں کو ٹکٹ مل رہا ہے کس چکر میں. اور یہ آواز اتنی شدید ہو گئی مسلم لیگ نون کے اندر کہ انہوں نے اپنا جنرل کاؤنسل اجلاس ملتوی کر دیا کہ یہ رد عمل جو ہے یہ اگر آگے پہنچے گا تو بڑی مصیبت ہو جائے گی. اس لیے مسلم لیگ نون نے اپنا جنرل کاؤنسل اجلاس ملتوی کر دیا ہے. تو یہ والی صورتحال ہے. اس صورتحال میں ایک بیان مجھے جاتے جاتے آپ کو اور بتانا, یہ بیان ہے سہیل وڑائی صاحب کا. سہیل وڑائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام لوگ جو سامنے آئے ہیں سندھ ہاؤس میں, ان لوگوں نے پیسے نہیں لیے. سہیل وڑائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے پیسے نہیں لیے, یہ ناراض لوگ ہیں اور اس کا فائدہ جو ہے وہ اپوزیشن کو ہوگا, اس کا فائدہ حکومت کو نہیں ہوگا. مجھے اس پر مزید بات کرنے کے بجائے آپ کو یہ بتانا ہے کہ سہیل وڑائی صاحب وہی صحافی ہیں جن کا بار بار میں حوالہ اس بنیاد پہ دیتا ہوں کہ انہوں نے 2 کالم لکھے. ایک کالم میں انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف جیل میں مر سکتے, کسی بھی وقت مر جائیں گے, اور دوسرے کالم میں سہیل وڑائی صاحب نے یہ لکھا تھا کہ لندن میں حالات بڑے پتلے ہیں, جب ملازم آ جاتے ہیں تو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں گدے زمین پہ ڈال کے سویا جاتا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ.